دلچسپی کے لیے ہمارے پاس بھی اس وقت یہاں میں کچھ بھی نہیں ہے. برمنگھم کبھی بڑا علم و ثقافت کا ایک شہر ہوا کرتا تھا. اس وقت ہر ہفتے کوئی نہ کوئی فنکشن ہوا کرتی تھی, علمی ادبی ہوا کرتی تھی. آج کل تقریباً یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ شعور پھر سے واپس آئے, اور جب یہ شعور آئے گا ہمارے بچے بھی اس میں آئیں گے, اور انشاءاللہ ان کی دلچسپی کے لیے پروگرام ہم ضرور کریں گے. ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے ہم چھوٹے موٹے پروگرام کو رکھتے رہا کریں گے, اور کمپٹیشنز رکھیں گے, اور آہستہ آہستہ ان کو اس طرف لائیں گے. لیکن میں آپ سے فوری طور پہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم اچانک ایک انقلاب لے آئیں گے. میں انور مغل صاحب اصل میں میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر ہم ان بچوں کو شارٹ سٹوریز ہیں جسے ہم افسانہ بھی کہتے ہیں وہ انگلش میں اگر لکھیں, اور ہمارے ہاں کوئی ایسی بزم علم و ادب قائم ہو, خدا کرے کہ آپ کی یہی بزم علم و ادب یہ کام کرے کہ ان بچوں کے خیالات کو, اس لیے کہ وہ یہاں بائی برتھ جو ہے وہ انگلش کہنا چاہیے انہیں, اور انگلش ان کی بالکل اس طرح بولتے ہیں جیسے مدر ٹنگ, اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر وہ سٹوریز لکھ کے لائیں, ایوب بھائی آپ کا کیا خیال ہے, میں آپ کو اور ان کے خیالات کو اردو میں ترجمہ. اس سے پہلے کہ آپ ایوب صاحب اس کا جواب دیں, میں اس کے لیے جو پہل ہم نے کی ہے چھوٹی سی, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. پہل ہم نے کی ہے, دیکھیے اگلا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. جی جی, میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم 16 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں, بچے ہیں, ان سے ہم حضور کی سیرت پہ چاہے صرف 100 لفظ 200 لفظ کا ایک چھوٹا چھوٹا مضمون جو ہے میں نے اخبار میں دینا چاہ رہا ہوں. ہم نے اس کا مضمون تیار کر لیا ہے, میں اخبار میں دے رہا ہوں کہ ہمیں بچے کم از کم 100 سے لے کے کم از کم 250 الفاظ تک کا چھوٹا سا مضمون لکھ کے بھیجیں, حضور کی سیرت کا کوئی چھوٹا سا پہلو. اس میں ہم کمپٹیشن رکھیں گے, ہم ان کو اچھا خاصا انعام بھی دیں گے. یہ ہماری پہلی ایک ادنا سی اور حقیر سی کوشش ہے. اس کے بعد ہم اس چیز کو جاری رکھیں گے. ربیع الاول کے مہینے سے ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس بابرکت مہینے کی وجہ سے اور ہماری یہ جو ادنا کوشش ہے اس کی وجہ سے بچوں میں دلچسپی بڑھے گی. پہلا ہمارا یہ قدم ہے اس میں, اور اس کے بارے میں آپ تھوڑے دنوں میں اخبار میں دیکھیں گے کہ ہم ایک اشتہار دے رہے ہیں کہ بچوں کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایک حضور کی سیرت پر ایک مضمون لکھ کے بھیجیں. انور بھائی, یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری فنکشنز میں بچے بھی آتے ہیں, فیملیز بھی آتی رہی ہیں, اور بچے تقاریر بھی کرتے ہیں بہت اچھی اپنی زبان میں بھی اور انگلش میں بھی. تو ان کو دیکھ کر دوسرے بچوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے, اور اس کے بعد انعامی مقابلے وغیرہ بھی ہوتے رہے ہیں, اور ہونے چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس قدم اور اس ارادے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ قدم جو ہے بہت مستحسن ہوگا, اور بچے جو ہیں اس کو بہت اپریشیٹ کریں گے. ہمارا یہ چلڈرن کلب میں بہت کچھ ہو رہا ہے, بچے اتنے انکریج ہو گئے ہیں سن کر اس کو, اس کا حساب آپ دیکھیے, آپ وہ تقاریر کرتے ہیں, جو ٹاپک دیا جائے اس پہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیے, جب تک ان کو اگر ہم انہیں ٹوکنا شروع کر دیں بچوں کو, جو اس وقت بالکل جیسے وہ انگلش میں ایکسنٹ بولتے ہیں, ہاں, اور دیکھیے جب ان سے بات کی جاتی ہے, ان سے کہیں کہ بیٹے اپنی زبان میں بات کیجیے. زبان ثقافت کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اور جن قوموں کی زبانیں ان سے چھین لی جاتی ہیں وہ قومیں بھی باقی نہیں رہتی. بالکل. مجھے یاد ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے جنہوں نے آج سے 15-20 سال پہلے اسٹیج پر جا کر اردو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کی تھی, آج بہت اچھی اردو بولتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں. اور بالکل. ایک تو بڑے نعت خوان ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو, برمنگھم کے سلطان باؤ ٹرسٹ میں, تو وہ بھی بچپن سے تقاریر وغیرہ اور نعتیں وغیرہ پڑھتے تھے, لیکن ابھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ پاکستان سے آئے یا یہاں پہ اردو انہوں نے سیکھی ہے. جی ہاں. اچھا صاحب, مجھے یاد آیا ایوب بھائی کہ انور مغل صاحب کا ایک پہلو لوگوں سے ذرا سا چھپا ہوا ہے, اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ابھی آپ نے خود ہی اپنی زبان مبارک سے کیا تھا, تو اس پہلو کو آج اجاگر کر دیتے ہیں, اور یہ بہت سے رازوں سے مجھے یاد ہے ذرا جو ہے پردے اٹھاتا ہے. بالکل بالکل, اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, بہت سے نہیں. لفظ بے کس ہیں زباں مجبور, ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا, ہو کنارہ نہ جس سمندر کا, وہ سمندر عبور کیا ہوگا. میں اور ایوب بھائی آپ بھی ان سے کہیں, کیونکہ یہ نعت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. تو کیوں نہیں, میرے خیال میں جب تک آپ تیار ہوتے ہیں اور مائک وائک سیٹ ہوتا ہے, میں تھوڑی سی بریک کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر یہ ہو جائے. بالکل ہو جائے. This is Radio XM on 1296 AM.
7:42 हुआ चाहते हैं। रेडियो एक्सेल से आप सुन रहे हैं मुझे याद है जरा जरा, और हमारे वीआईपी मेहमान हैं आज रिफत अब्बास साहब और उनके साथ हैं अनवर मुगल साहब और फरीद राजा साहब भी तशरीफ लाए हैं। आप टेलीफोन कॉल्स ले रहे हैं आपकी डेडिकेशंस वगैरह के लिए, और अभी थोड़ी देर में हम एक कंपटीशन शुरू करने वाले हैं, उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। तो आइए पहले डेडिकेशन सुन लेते हैं। राजा साहब खुश आमदीद, आपको वेलकम। मेहरबानी नवाजिश आपकी अयूब साहब। सबसे पहले हमें याद किया है खालिद हंसबत से, और वो हेलो कहना चाहते हैं अपने चंद साथियों के लिए जिनके नाम हैं जावेद, नाज, रशीद और गुल। और जाजी ने फोन किया है कमेंट्री से, वो एक अच्छा सा गीत सुनना चाहती हैं अपने पति के लिए जिनका नाम है पीट। और अजीज साहब हमें याद किया है और वो भी एक अच्छा सा गीत सुनना चाहते हैं। बल जिंदर टाक विलन हाउस की हैं और वो आज अपना जन्मदिन बड़े जोश और खरोश से मना रही हैं। उमर राजी और सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं आपके मम्मी डैडी, बहन भाई और तमाम अजीज़ व अकारब। फजल रटवी ने हमें फ़ोन किया है स्मॉल हिल से और वो एक अच्छा सा गीत सुनना चाहते हैं अपने चंद दोस्तों के लिए। और सलीना वो हैं उनको हैप्पी बर्थडे कह रही हैं उनकी मम्मी शैली, साइमन, आंटीज, अंकल्स एंड फैमिली। वो भी एक अच्छा सा कोई नगमा सुनना चाहते हैं। और हेलो कहना चाहती हैं शाजिया अपने खामद सदीक को आस्टिन में। और नीना आज अपना जन्मदिन बड़े जोश खरोश से मना रही हैं, उन्हें मुबारकबाद दे रही हैं उनकी प्यारी सी बहन एमी, और वो कह रही है कि चीयर अप, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। शुक्रिया फरीद राजा साहब। और अगर आप कोई भी डेडिकेशन करना चाहते हैं तो हमारी लाइंस खुली हैं 01217531296 पर फोन करके आप हमें अपने मैसेजेस दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कंपटीशन शुरू करेंगे आज, ऑल डे गिव अवे है, और ये गिव अवे हाई टेक डिस्ट्रीब्यूटर्स स्मैथिक शाइलैंड रोड्स वालों की ओर से है। और उन्होंने नई सीडी ट्रेसपास 2 लेजेंड कंटिन्यूज बाय गुरवी डी एक इशू की है, और वो सीडी आप जीत सकते हैं आज के प्रोग्राम में, जैसा कि आप तमाम प्रोग्रामों में सुनते रहे हैं। ये एक म्यूजिक का टुकड़ा मैं प्ले करूंगा, आपने फिल्म का नाम बताना है, जो भी सही बताएगा वो ये सीडी जीत जाएगा। सुनिएगा। और नंबर एक फिर सुने 01217531296। म्यूजिक का टुकड़ा ये सुनकर आपने बताना है फिल्म का नाम। 01217531296। राज साहब आपका फोन पर इंतजार कर रहे हैं। हाई टेक डिस्ट्रीब्यूटर्स शाइलैंड रोड मैजिक वारले से नई सीडी उन्होंने रिलीज की है ट्रेसपास 2 लेजेंड कंटिन्यूज। वो सीडी आप इनाम में जीत सकेंगे। आइए, जैसा कि हमने वादा किया था, अनवर मुगल साहब अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अय्यूब भाई, नात के लिए आपने मुझे याद किया है। मेरी इस वक्त की जो पहचान है वो है ही नात से है। मैं चाहता हूँ कि इसी पहचान के साथ ही मेरा खात्मा भी हो, क्योंकि इससे बेहतर और कोई पहचान नहीं। एक और दूसरा यह है कि नात वो नात होती है जिसमें हजूर की सीरत और सूरत दोनों के पहलू नजर आए। मैं भी जो भी नाते मैं इंतखाब करता हूँ उनमें मैं इस पहलू को बहुत मद्देनजर रखता हूँ। एक एजाज रहमानी की नात के चंद इशार पेश करता हूँ, उसके बाद दूसरी 2-3 नातें या जिस तरह हुआ मैं आपकी पेश करूंगा। मिदहत उसकी क्यों न करें वो, मिदहत का हकदार भी है। मिदहत उसकी क्यों न करें वो, मिदहत का हकदार भी है। बाद खुदा वो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है। बाद खुदा वो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है। तबलीग इस्लाम की मंजिल आसान भी दुश्वार भी है। तबलीग इस्लाम की मंजिल आसान भी दुश्वार भी है। रहमत का गहवारा भी है, ताइफ का बाजार भी है। रहमत का गहवारा भी है, ताइफ का बाजार भी है।
قرآن تو ہے پاس ہمارے، نافذ یہ دستور نہیں، قرآن تو ہے پاس ہمارے، نافذ یہ دستور نہیں، رحمت سے ہیں لوگ گریزاں، رحمت ہی درکار تو ہے، رحمت سے ہیں لوگ گریزاں، رحمت ہی درکار بھی ہے، آج بھی اس کی سیرت یارو رہنما ہے دنیا کی، آج بھی اس کی سیرت یارو رہنما ہے دنیا کی، ایک ایک جس کا ماننے والا، پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، ایک ایک جس کا ماننے والا، پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو، اسوائے احمد اپنے لیے، طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو، اسوائے احمد اپنے لیے، ساحل بھی ہے دریا بھی ہے، ناؤ بھی ہے پتوار بھی ہے، ساحل بھی ہے دریا بھی ہے، ناؤ بھی ہے پتوار بھی ہے، نعتیں سننا نعتیں لکھنا نعتیں پڑھنا خوب، مگر نعتیں سننا نعتیں پڑھنا نعتیں سننا خوب، مگر کیا یہ زبانی دعوے ہیں یا دل سے ہمیں اقرار بھی ہے، کیا یہ زبانی دعوے ہیں یا دل سے ہمیں اقرار بھی ہے، آج ہماری مدحت کا بھی رنگ ہے عجب اعجاز نیا، آج ہماری مدحت کا بھی رنگ ہے عجب اعجاز نیا، جام و صبح کی باتیں بھی ہے، ذکر شہ ابرار بھی ہے، جام و صبح کی باتیں بھی ہیں، ذکر شہ ابرار بھی ہے، مدحت اس کی کیوں نہ کریں، وہ مدحت کا حقدار بھی ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوب جناب نعت خان انور مغل جے پی صاحب، اور آئیے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اگر ہیڈ فون پاس کر دیں تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت کون ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلیم جاوید کنگری سے بول رہا ہوں جی۔ جی 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 صاحب سے ذرا بات کرنی، الحاج صاحب سے ساری، الحاج انور مغل صاحب، نعت خان جے پی اور ناظم بزم علم و ادب۔ جی 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 ہاں، آپ کی بات سن رہے ہیں سلیم صاحب، آپ فرمائیے گا۔ انور بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام برادر محترم۔ ہے آپ کی آواز کا جادو ابھی چل رہا تھا تو میں نے سوچا میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ یہ آپ کی محبت تو میرے ساتھ شامل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک برمنگھم میں بڑی اچھی تنظیم قائم کی ہے میرے بھائی، آپ کی مدد کے بغیر تو ممکن نہ تھا نا، اور اس کی بلکہ پیدائشی محفل جو ہے، کیونکہ وہ پہلی محفل تھی اس کی، میں اس کے لیے پیدائشی محفل کہہ رہا ہوں کہ اتنے زور شور سے آپ نے کی کہ ماشاءاللہ واقعی قابل تقلید ہے اگر اس پر دوسرے لوگ عمل کریں۔ بے شک میرے بھائی، لیکن آپ کی مدد ساتھ ہو تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جو تنظیمیں تھیں، ایک تو بالکل ہی فارم بن گیا اور ایک کا کہتے ہیں بائی پاس ہو گیا تھا تو وہ تو ویسے ہی رہ گئی۔ تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور ویسے آج کل عام تنظیمیں آپ نے جو ایسے اجتماعات ہوتے ہیں ان پہ مجھے ایک پچھلے دنوں میں نے کہیں شعر پڑھا تھا
ایک احمد کھمبونزی ہوا کرتے تھے, بڑے مزاحیہ شاعر تھے جی سلیم بھائی. تو وہ کسی مشاعرے میں گئے تو وہاں ان کی مرضی کے مطابق شاعر نہیں تھے, یا جن کو وہ اچھا شاعر نہیں سمجھتے تھے. تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اہل ادب کی ادب نوازی تو دیکھیے, مشاعروں میں اب احمق بلائے جاتے ہیں. ایسا خدا حافظ ہے. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی آپ کی. سلیم بھائی بہت شکریہ حصہ لینے کا. تو یہ تھے سلیم جاوید صاحب. یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں ایوب بھائی کہ سلیم بھائی مشاعروں کی جان ہوتے ہیں اکثر. بالکل. اور مشاعروں میں جو خاص طور پہ یہ جو فل بدی پھپتی کستے ہیں تو یقیناً یہ انہی کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں کہ مشاعرہ نہ بھی ہو تو یہ زعفران بکھیر دیتے ہیں. یہ فن ہے. زندہ زمانے میں تو مشاعرے میں اس قسم کے اہل ذوق بلائے جاتے تھے کہ وہ شاعر, مجھے یاد ہے ایوب بھائی کہ لندن میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, ایک بہت نامی گرامی شاعر شعر پڑھ رہے تھے, میں بھی موجود تھا وہاں ایز اے سامع سمجھ لیجیے. تو وہ انہوں نے کوئی اس کا جو تھا قافیہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جل گیا, یہ جل گیا, وہ جل گیا, وہ جل گیا, پوری جو تھی وہ انہوں نے پڑھ دی. میں نے کہا صاحب اب تو بہت بدبو آنے لگی. تو آئیے ایک صاحب اور بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. ہیلو جی, کون بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر اعجاز. ہاں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں جی, آپ حاجی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ سن رہے ہیں آپ کی بات. السلام علیکم. میں نے ابھی آپ کی نعت سنی, ماشاءاللہ میں کئی فنکشن میں آپ کی نعت خوانی سن چکا ہوں. بڑی روح پرور تھی ماشاءاللہ. اور یہ آپ نے جو اردو لینگویج کو پروموٹ کرنے کا, فروغ دینے کا ذکر کیا ہے نوجوان نسل میں, میں اس سے بالکل متفق ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. کیونکہ یہ جو نئی نسل ہے یہاں پر جو خاص طور سے براٹ اپ ہوئے ہیں, جہاں کے ایجوکیٹڈ ہیں, وہ تو انگلش ان کی فرسٹ لینگویج ہوتی ہے, وہ ہماری قومی زبان سے بالکل ان کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر صاحب. تو اس بارے میں آپ نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں. جی. تو آج کل محرم کا مہینہ ہے, 15 محرم ہے غالباً آج. تو اس مناسبت سے اگر اجازت دیں تو 2 شعر ہیں. ضرور فرمائیے. محرم کے مبارک مہینے کے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب فرمائیے. انشاءاللہ آپ کو میں بھی 2-4 شعر جو امام علی مقام کے سلسلے میں سناؤں گا انشاءاللہ. ضرور. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. جب کربلا میں لٹ گئی دولت حسین کی, اسلام تب بچا ہے بدولت حسین کی. بے شک. ایک سجدہ علی کا باقی تھا, ختم کر دی حسین نے وہ نماز. واہ واہ کیا بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہم نے خود لکھے یہ بس مجھے شوق ہے ذرا شعر و شاعری کا, بس جہاں سے بھی شعر مل جاتے ہیں وہ کلیکٹ کر لیتا ہوں. بس جذبے کی قدر ہے ڈاکٹر صاحب. کچھ لکھے ہیں لیکن وہ ذرا جذبے کی موقع کے مطابق نہیں ہے. ہاں جی انور بھائی آپ بھی سنائیے گا کچھ. ہاں میں ضرور سناؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, میرا خیال جو شعر آپ نے لکھے ہیں وہ ابھی تیار نہیں ہے. ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب. ہاں جی. میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو شعر لکھے ہیں وہ ابھی پوری طرح لگتا ہے تیار نہیں. میں نے وہ فنکشنز میں پڑھے ہیں یہاں پر. تو فنکشنز میں نے وہ پڑھے بھی تھے. جی. اور وہ ایک نامور شاعر ہیں یہاں برمنگھم کے, ان سے میں نے کریکشن بھی کروائی تھی ان کی. یہ بہت اچھی بات ہے. جی انور بھائی وہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ بھی پڑھیں گے امام علی مقام کے. جی اصل میں پھر اگر مجھے وقت دیں تو اس میں یہ ایک اگر لمبے ہیں تو میرا حل نیوز کے بعد. جی نیوز کے بعد کیجیے کیونکہ یہ خصوصی چونکہ اس کا تعلق جناب عالی مقام سے بس میرا خیال ہے وہ ہم نیوز کے بعد. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ فون کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. اور اس وقت 8 بجنے میں صرف 4 منٹ رہ چکے ہیں. آپ سن رہے ہیں مجھے یاد ہے ذرا ذرا, اور ہمارے مہمان ہیں حاجی بلکہ الحاج سلیم صاحب نے ہمیں یاد دلا دیا, الحاج انور مغل صاحب جے پی جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں انجمن علم و ادب کے, تو بزم علم و ادب کے. تو ان سے ملاقات ہماری جاری ہے. 8 بجے کی خبروں کے بعد ہم ان سے بات چیت کریں گے. آئیے اس کو سنتے ہیں سب سے پہلے. Across the Midlands, this is Radio XM on 1296 AM. اور 8 بجنے میں صرف 2 منٹ باقی ہیں. آئیے کمپٹیشن کے بارے میں یاد دلا دیں. فرید راجہ صاحب آپ کے فون کا انتظار کر رہے ہیں. 01217531296. یہ میوزک کا ٹکڑا میں پلے کروں گا, آپ نے بتانا ہے فلم کا نام. سن کر دیکھیے گا. oh 121753126 پر فون کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ میوزک کا ٹکڑا جو ہم نے لیا ہے وہ کون سی فلم سے ہے. آئیے ایک دفعہ پھر سن کر دیکھتے ہیں. اور اگر آپ کا جواب صحیح ہوگا تو ہم آپ کو ایک سی ڈی دیں گے, ٹریسپاس 2 لیجنڈ کنٹینیوز بائی گوربی ڈی. اور یہ سی ڈی ہائی ٹیک ڈسٹریبیوٹرز شائرلینڈ روڈ سمیتھک والوں نے ایشو کی ہے.
आज ऑल डे गिव अवे में तमाम प्रोग्रामों में आप ये सीडी हासिल करते रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में भी हम एक सीडी देंगे अगर आप सही जवाब दे दें कि ये म्यूजिक का टुकड़ा हमने कौन सी फिल्म से लिया है। तो हम लाइनें तकरीबन आधा घंटा और खुली रखेंगे। अगर आप जीतना चाहते हैं तो जल्दी फोन उठाइएगा और डायल कीजिएगा 012175312996। प्रोग्राम का नाम है मुझे याद है जरा जरा और ये प्रोग्राम 10 बजे तक जारी रहेगा। पहले हिस्से में हमारे इस वक्त मेहमान मौजूद हैं अलहाज अनवर मुगल साहब जेपी, और उनसे आपकी बातचीत भी हो सकती है। अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो भी फोन नंबर वही है 012175312996। अभी थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे, वो कुछ नातिया कलाम भी पेश करते रहेंगे, अपनी यादें भी ताज़ा करते रहेंगे। तो लीजिए खबरें सुनते हैं। खबरों का वक्त हो चुका है, 8 बज चुके हैं रेडियो एक्सेल पर। 8:03 पर रेडियो एक्सेल के स्टूडियो से मौसम का हाल कुछ इस तरह से है कि आज बादल छाए रहेंगे, हवाएं हल्की चलेंगी वेरिएबल डायरेक्शंस में, और कम से कम दर्जा हरारत बर्मिंघम में 5 दर्जे सेल्सियस रहेगा। Birmingham's only 24-hour Asian radio station. This is Radio XL on 1296 AM. मोहम्मद अयूब की तरफ से आप सबकी खिदमत में एक दफा फिर प्यार भरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और वेरी गुड इवनिंग, और आपको खुशामदीद कहता हूं, आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं प्रोग्राम मुझे याद है जरा जरा में, जिसमें हमने एक कंपटीशन शुरू कर रखा है। ये म्यूजिक का टुकड़ा सुनकर आपने बताना है फिल्म का नाम। लीजिए सुनिएगा एक दफा फिर। हमारा कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नंबर है हॉटलाइन नंबर 012175312996, और राजा साहब आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। सुनिएगा एक दफा फिर। और आप जीत सकते हैं एक नई सीडी Trespass2 लेजेंड कंटिन्यूज बाय गुरवी डी, और ये रिलीज की है हाई टेक डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, जो कि शायरलैंड रोड स्मैथिक वारले से हैं। तमाम दिन आप ये सीडी जीतते रहे। ऑल डे गिव अवे है रेडियो एक्सेल पर। इस प्रोग्राम में भी आप ये सीडी जीत सकते हैं अगर आप बता दें कि ये म्यूजिक का टुकड़ा हमने कौन सी फिल्म से लिया है। इस नंबर पर 012175312996। आज हमारे मेहमान हैं अलहाज अनवर मुगल साहब जेपी, तो उनसे कोई साहब बात करना चाहते हैं। देखते हैं लाइन पर इस वक्त कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जनाब अता जलंधरी बोल रहा हूँ। जनाब शाह साहब, जनाब ठीक ठाक है आप? अल्लाह का एहसान है भाई। जनाब में ये था कि भाई आपकी नात सुनी अलहाज साहब। जी हाजी साहब, तो माशाअल्लाह बस लुत्फ आ गया। और आप हमेशा नात जब पढ़ते हैं तो उस एक विजदानी कैफियत तारी कर देते हैं। यकीन कीजिए, मैं यानी आपको पता जुबान पर आपके सामने भी बात यही किया करता हूँ कि नात में अल्लाह ताला ने आपको मलका दिया है, उसकी अदायगी का। आपकी मोहब्बत है तो भाई ये बड़ी सादत है आपके लिए, मैं मुबारक देता हूँ बहुत। और एक और अच्छी सी खूबसूरती नात सुनाइएगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ना सुनाऊंगा शाहजी, लेकिन उससे पहले जनाब आली मकाम जनाब इमाम हुसैन माशाअल्लाह, उनके सिलसिले में वो तो आपने ऐलान किया पहले। मुझे पता है। ये अलहाज साहब जरूर सुनाएंगे, लेकिन शाह साहब आप खुशकिस्मती से फोन पर आ गए हैं, तो इस मौके से फायदा उठाते हुए आपसे हम गुजारिश करेंगे कुछ अरशाद फरमाइएगा, क्योंकि हमें चाहिए था कि आपको स्टूडियो में दावत देते, लेकिन वक्त इतना कम था कि अचानक हाजी साहब यहाँ पर तशरीफ आए। कहते हैं कि कोई प्रोग्राम बनाएंगे और सब जो भी मुख्तदिर हस्तियां हैं इस शहर की, उनको वहां पर इकट्ठा करके तो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज इत्तेफाक से आपने फोन कर दिया, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो बिल्कुल, लेकिन ये तो मैं इत्तेफाक से मैंने लगाया तो हाजी साहब पढ़ रहे थे उस वक्त, बड़ी अच्छी नात रमानी, आजाद रमानी साहब की। जी जी जी, दिल में आया कि मैं मुबारकबाद दे दूं भाई, बहुत अच्छी माशाल्लाह। वो तो आपने दे दी, और इसके बाद इनकी काफियां जो है, जो नई इन्होंने एक बज़म शुरू की है, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? नहीं माशाल्लाह, ये तो आपको पता है कि पहली तकरीब ही उन्होंने मेरी किताब शब्ददा तन्हाइयां की लॉन्चिंग से की है। वाह 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 वाह। और ये इनकी बड़ी मोहब्बत है, इनकी और इनकी बज़म की, अरकान की, कि इन्होंने मुझे तरजीह दी। और यानी मुझे ये बड़ी सादत हासिल हुई कि बहुत बड़ा यानी इज्तिमा था, यानी मुल्क के
हर कोने से शायर और सुनने वाले सब मौजूद थे। अता भाई, आपसे हमारे एक मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, रिफत अब्बास साहब। तो मुझे ये बेडफोर्ड में इनसे मुलाकात हुई थी, मैं क्लास करने के लिए गया था एक सिलसिले में। वो आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ, इत्तेफाक से अता भाई, सबसे पहले तो आदाब मेरा कबूल कीजिए और बेइंतहा मुबारकबाद आपको शबज़दा तन्हाइया की रस्म इज़्ज़ा पर। और इत्तेफाक ये है कि आप वहाँ सदर मुशायरा थे, बल्कि सदर मजलिस थे और खादिम वहाँ पर। हाँ, मुझे पता है, आपने बहुत सारी चीजें पेश की थी, मुझे बहुत निजामत के फराइज भी आपने की थी, बहुत बड़ी कामयाबी से की थी माशाल्लाह, बहुत नवाजिश। अदा साहब, मैं ये चाह रहा था कि ये इतनी खूबसूरत किताब जो लोगों तक पहुंची है आपकी बहुत तवील काविश के बाद, क्या आप हमें और हमारे सुनने वालों को अपनी नई और खूबसूरत किताब जिसका हाल ही में इजरा हुआ है शबज़दा तन्हाइयाँ से कुछ अशार अगर आप सुना दें तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे आपके। मैं जनाब पेश कर देता हूं। बहुत नवाजिश। जब तक शाह साहब आप इशार को ढूंढते, मैं उसके बाद मेरा ख्याल आप नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं सामीन को बताता चलूं कि ये आपकी दूसरी किताब है। पहली किताब चिराग जलने दो भी पहले इसका इजरा हो चुका है। सही बात। तो ये बहुत खूबसूरत दो किताबें हैं और इस वक्त जो है शायरी के एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बुलंद पाया शायर से आप मुस्तफीज हो सकते हैं अगर आप इन किताबों आपका हुस्न नजर है भाई, बहुत प्यारी किताबें हैं। और इसका इजरा जो हुआ, मैं समझ इसकी फिर भी हम समझते हैं कि इसकी शान हम नहीं कर सके। नहीं, आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला खुश रखे। तो उसके मैं चंद अशार पेश करता हूँ। ये गजल के हैं जी, इरशाद के मतलब अर्ज है कि शहर के रूप से अंदाज़ाए सबा न लगे, शहर के रूप से अंदाज़ाए सबा न लगे, हिसारे शब में उजालों का कुछ पता न लगे। वाह वाह वाह, क्या बात। ये कैसा वक्त है, क्या बेखुदी का आलम है, ये कैसा वक्त है, बेखुदी का आलम। हाँ, ये कैसा वक्त है, क्या बेखुदी का आलम है, करीब से भी जो आए तेरी सदा न लगे। और शेर है कि हयात भर का सफर जिसकी हमरही में कटा, हयात भर का सफर जिसकी हमरही में कटा, गजब है आज भी वो शख्स आशना न लगे। और शेर है कि तेरी नजर का करिश्मा है या फसूने जुनू, तेरी नजर का करिश्मा है या फसूने जुनू, हकीकतों का बयां हो मगर फसाना लगे। और वो सादगी में ही मुझको हसीन लगता है, क्या बात है साहब, वो सादगी में ही मुझको हसीन लगता है, खुदा करे कि उसे शहर की हवा न लगे। क्या बात है, वो शुक्रिया। वो सादगी में ही मुझको हसीन लगता है, खुदा करे कि उसे शहर की हवा न लगे। शाह साहब, मगरब की हवा न लगे। हाँ, ये सही बात है। हाँ साहब, तवज्जो फरमाइए कि फजाए दहर पे तारी है बेहिसी कैसी, फजाए दहर पे तारी है बेहिसी कैसी, कि सानहा जो गुजर जाए सानहा न लगे, कि सानहा जो गुजर जाए सानहा न लगे। मकता अर्ज़ है कि मैं मारिफत के अता आज उस मकाम पे हूँ, मैं मारिफत के अता आज उस मकाम पे हूँ, कि मेरी जात से मुझको वो अब जुदा न लगे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी जात से मुझको अब जुदा न लगे। शाह साहब, बहुत खूब। शाह साहब, मैं अर्ज कर दूं कि रेडियो एक्सेल जो जिस पे आपकी आवाज सुन रहे हैं हमारे सामीन, 1 साल का हो चुका है, बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, हाँ, नहीं, वो देखिए, मैं मुबारक देता हूँ आपको इस सिलसिले में, बड़ी कामयाबी से उस नन्हे बच्चे ने पूरा साल अपना कंप्लीट कर लिया। मेरे ख्याल में शाह साहब इनसे कहिएगा कि अयूब साहब से कि इस सिलसिले में एक खसूसी मुशायरा रखें यहाँ पे। हाँ, तो फिर इसकी सालगिरह पे तो हम इंशाल्लाह फिर उसके सालगिरह पे कुछ कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप उस्ताद हैं, आप जिसको भी ले आएंगे, जब भी ले आएंगे, हम हाजिर हैं। हमारे रेडियो एक्सेल की जब आप हुक्म करेंगे, मुगल साहब उसका इंतजाम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इकट्ठे करने के। अता जालंधरी साहब, वैसे एक कमी सी महसूस होती कि आप जैसे लोग जिनसे लोग फैज हासिल कर रहे हैं पूरे यूके में, और वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनका कलाम लोगों तक न पहुंचे, ज़बात आम ना हो। सही बात है। तो हम जरूर कोई ना कोई ऐसी नशिश जरूर रखेंगे। तकरीबात आप करते रहे, हम इंशाल्लाह हाजिर आएंगे। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से फिर एक बार फिर मुबारक होगा जी। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी खूबसूरत महफिल सजाई हुई है। बस ये और उसके मेहमान खुसूसी हजरत अलहाज अनवर मुगल साहब
برجمان ہیں माशाल्लाह اور ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں پیش کر رہے ہیں. بس اور آپ حضرات ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے آج کہ بھئی اتنے بڑے بڑے لوگ کا درشن ہو رہا ہے. اچھا شکریہ بہت شکریہ. تو آئیے اگلی لائن کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون موجود ہے. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انور مغل صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کون بول رہے ہیں پہلے؟ میرا نام وحید ہے. وحید صاحب کہاں سے؟ یہ میں لانگ برج سے برمنگھم سے ویری بول گڈ. رہا ہوں. جی جی میں انور مغل صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جی کہ انہوں نے اپنی قومی زبان کی ترویج کے سلسلے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور محرم الحرام کے سلسلے میں ایک قطار رہے. جی فرمائیں. بہت بہت شکریہ وحید صاحب. دور حیات آئے گا جی قاتل قضا کے بعد، بالکل میری ابتدا ہے تیری انتہا کے بعد. بے شک بے شک. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا کے بعد. اور اپنے ہموطنوں سے مخاطب ہو کے جی ایک شعر. جی فرمائیں. تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. واہ واہ بہت. اور ایک شعر اپنے آس بحال ہے. کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، میں تو آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. آئینے بیچ میں تو آئینے بیچتا ہوں کیا اندھوں بات کے ہے. شہر میں. بہت خوب بہت خوب بھائی صاحب بہت بہت خوب. مبارک انور مغل صاحب. آپ اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھیے گا اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کام کرنے کو تیار ہیں اور آپ کی مدد بھی کرنے کو ہر طرح کی تیار ہے. وہی صاحب آپ تو بہت اہل ذوق لگتے ہیں بھائی. یہ آئینوں کی دکان کہاں ہے؟ میں ابھی پاکستان سے آیا یونیورسٹی. ہم بھی خریدار ہیں بھائی اس کے. آئینے کے سلسلے میں وحید بھائی ایک شعر سن لیجئے. جی ایک محترمہ کا شعر ہے کہ تیری آنکھوں میں جب سے میں نے اپنا عکس دیکھا ہے میری آنکھوں کو کوئی آئینہ اچھا نہیں لگتا. واہ 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 بہت خوب بھائی صاحب. جی بہت شکریہ بھائی صاحب. بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. بالکل بہت بالکل. شکریہ. اوکے جی اب آئیے دیکھتے ہیں اس لائن پر کون ہے. ہیلو 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 جی 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 ریڈیو کی آواز ہلکی کر دو تو پھر ٹھیک رہے گا کیونکہ ڈسٹربینس ہو رہی ہے. ہاں جی ہاں جی السلام علیکم ایوب صاحب. جناب ریڈیو کی آواز ذرا ہلکی کروا دو چغتائی صاحب ذرا کیونکہ وہ ڈسٹرب کر رہی ہے بچ. اچھا ہاں میں آدم چغتائی بول رہا ہوں. ماشاء اللہ السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی تسی تے خیر کوئی مطلب تعارف دے محتاج نہیں. بڑی بزرگ شخصیت برمنگھم دی ہیں برگزیدہ جنت سے نکالے ہوئے آدم ہے یہ. صاحب کی خدمت اسلام لیکن مغل صاحب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. نعت کی حق آشنائی کی ڈگر پر چلنے والے انور مغل صاحب کو اور ان کی بزم علم و ادب کے انکار پر دلی گہرائیوں سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ. تو آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ بڑے خوش گلو ہیں خوش الحان ہیں اور بڑے زبردست نعت خوان ہیں. تو اگر چند ایک ہو جائے قطعات تو میرا خیال ہے ضرور میں کہوں. موقع کی مناسبت سے آج تو ہمارے پاس کھلا ٹائم ہے. موقع کی مناسبت سے ایک چیز میں نے نئی لکھی ہے. جی فرمائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جی فرمائیے. جب آپ مکہ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے تھے جی تو ان کے مطلب اس محبت بڑے جی جو انہیں پیغام دنیا کو دیا کہ دیکھو بھی کسی کو زخمی نہیں کرنا سب کو معاف کر دینا ہے جی جی سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے جی نظر سے گزرا ہے عہد وفا سے گزرا ہے. نظر سے گزرا ہے عہد وفا سے گزرا ہے. بہت خوب. ہمارا ذوق عبادت ثنا سے گزرا ہے. واہ بہت اچھا آدم. نجوم و ماہ تو آرائش فلک ٹھہرے. آرائش فلک ٹھہرے. ہاں انور صاحب نجوم و ماہ تو آرائش فلک ٹھہرے دیار پاک تو عرش اعلیٰ سے گزرا ہے. اور ہے کہ حضور آپ سے نسبت ہے ہم غریبوں کو. حضور آپ سے نسبت ہے ہم غریبوں کو بے شک کہ بے کسوں کا ستارہ غنا سے گزرا ہے. بہت خوب. کہ بے کسوں کا ستارہ غنا سے گزرا ہے. اور آگے ہے کہ نمود جلوائے آقا سے ہے ضیا ساری. بے شک بے شک. نمود جلوائے آقا سے ہے ضیا ساری کہ ان کا حسن تو ہر ماہ سوا سے گزرا ہے. بے شک بہت خوب. اور یہ کافی لمبی ہے عبارت. دو اشعار کرتا ہوں. حرم کی دید میں ہر ذی نفس ہوا معروف. بالکل. حرم کی دید میں ہر ذی نفس ہوا معروف یہ وہ مقام ہے جو ماورا سے گزرا ہے. واہ واہ کیا بات. اور آخری شعر اس کا یوں کروں گا کہ وہی تھا آدم اول وہی ہے نور تمام. وہی تھا آدم اول وہی ہے نور تمام عدم کی راہ سے وہ کس ادا سے گزرا. کس ادا سے. بہت خوبصورت. کیونکہ آپ اس وقت کا جو حق ادا کر رہے تھے اس سلسلے میں میں نے یہ ہدیہ پیش کیا ہے. تو آدم بھائی آپ کو یاد دلا دیں کہ ہمارا پہلا برتھ ڈے بھی تھا 30 مئی کو
तो उस सिलसिले में आपने कुछ भी नहीं कहा हमें कुछ बड़े मुझे पता होता बिल्कुल 30 को था। आज मैं हैरान हूँ कि यार कुछ प्रोग्राम में सुन रहा था। बच्चा 1 साल का हो गया और बच्चे को आप कोई खिलौने नहीं दे रहे, कोई मिठाई नहीं दे रहे। अल्लाह ताला इस एक्सेल को और दिन दूनी रात चूनी तरक्की दे और खुदा करे कि इसी तरह आपसे हमारी मुलाकातें रहें और आपके प्यारे प्यारे गीत और शब्द सुनते रहें। तो बहरहाल ये है कि इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा जी फरमाइए, जो आपने ये सिलसिला कायम किया है बर्मिंघम में और इर्द गिर्द हिंदुस्तान में, खुदा करे इसमें और बरकतें बढ़ती रहें, क्योंकि लोग तो आपके बहुत मुश्ताक हैं, खासकर अयूब साहब के, रिफत साहब की इबारत, अयूब साहब का तो नाम हकीकत में जो इनकी खिदमात हैं वो तो इंसान हकीकत में नहीं गिना सकता यहाँ पर। नहीं ये कल जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला अयूब का नाम सरे फर्क होगा। वाह 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 भाई, आप इब्तिदा करने वाले हैं इस शहर में अदब की, सकाफत की, और मेरे ख्याल में हमारे कल्चर के बड़े पैरोकार हैं आप। आपने बड़ा यहाँ पर बुलंद किया है परचम। हमारे सबसे पहले मेरा ख्याल है गुलकार हैं जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से तशरीफ लाए थे और यहाँ पर आकर स्टेज पर आपने परफॉर्म किया, टेलीविजन पर परफॉर्म किया, रेडियो पर परफॉर्म किया, महफिलों में आपने रौनक बढ़ाई। बल्कि मैं समझता हूँ कि आदम ने और इनके भाई ने मरहूम ने बिल्कुल इन दोनों की खिदमत जो है हकीकत में उनका एतराफ ना करना जो है बड़ी बेइंसाफी, बहुत काम किया इन दोनों ने। और इंशाल्लाह हम आपको दावत देंगे फिर कभी स्टूडियो में यहाँ पर तशरीफ लाकर। मैं तो चाहता था कि आप खुश अलहानी से कुछ पेश करते, लेकिन चूंकि आप टेलीफोन पर हैं तो वो मजा नहीं आता। स्टूडियो में तशरीफ लाकर जब सुनाएंगे तो जरूर मजा आएगा। बहुत शुक्रिया फोन करने का और याद करने का। खुदा हाफिज। तो आइए इसके बाद हम बातचीत जारी रखेंगे हाज अनवर मुगल साहब से। 8:18 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं मुझे याद है जरा जरा। You're listening to Muhammad Ayub on XL. 8:20 पर आइए इन मेहमान से बात करते हैं, देखते हैं लाइन पर इस वक्त कौन मौजूद है। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ओ जी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਸਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਫ ਦੀ ਏਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਮਾਰੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਰਾਨੀ ਬਾਂਟੇ ਬਾਂਦੀ ਖਾਏ घर की बला बाहर हो जाए। बहुत खूब रौनक लाती तो इकबाल साहब। रानी बांटे बांदी खाए घर की बला बाहर न जाए। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। ओके जी इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। आज रिफत भाई मैं आपसे सवाल बड़े जोर शोर से और ज़ौक से सुन रहे हैं लोग, और हमें हैरानगी होती है। हम समझते हैं कि हम इधर बैठे हुए कमरे में आपस में बातें कर रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा, लेकिन हमारी आवाज कहाँ तक पहुंच जाए, कितना नोटिस और बातों का नोटिस कितना लेते हैं। अनवर मुगल साहब, आप की जो काविश है इल्म व अदब के सिलसिले में, उसमें तो हमें वाकई कोई शक नहीं है। और मैं जो आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा था कि बैक वक्त, क्योंकि जब मैंने तारुफ कराया आपका तो मैंने बताया कि ये सेक्रेटरी भी हैं बज़्म इल्म व अदब के, अदब से शगफ है, तनकीद भी करते हैं, आप नातख्वां भी हैं और आप जस्टिस ऑफ पीस भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ इतना वक्त कहाँ से लाते हैं और कैसे इंसाफ करते हैं? भाई ये है काम इनका इंसाफ है, जस्टिस ऑफ पीस है। जवाब तो सीधा है कि भाई इसलिए तो इंसाफ करते हैं। देखिए रिफत भाई, पेशे के लिहाज से तो आप अयूब भाई ने पहले बता दिया था कि कोई ना कोई इंसान को अल्लाह ताला ने को हुनर दिया जिसके साथ वो अपना कमाता रहता है, लेकिन वो इतना खुश्क पेशा है मेरा कि जिसके बाद हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि इल्मी अरबी काम भी करें और उसमें मुशारे अटेंड करें या कोई दीनी या इल्मी फंक्शन जो उनको ऑर्गेनाइज करें। ये हमारे रूह की ग़ज़ा है दरअसल, उसके लिए हम ये काम करते हैं। और वक्त जो है, जैसा मैं समझता हूँ कि इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से उस्तवार कर ले
تو معاشرے میں اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو تھوڑا تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے. میں کوئی ایسی کوئی خاص خدمت نہیں کر رہا، یہ کہ یہ ایک ادبی خدمت ہے. اگر اس کے کوئی خاطر خاصرات ہو جائیں ہمارے معاشرے پہ، ہمارے بہن بھائیوں میں، یا کوئی اس کا ادب کا شعور پیدا ہو جائے، میں اسے اپنی خوش قسمت سمجھوں گا، اور اس کے لیے جو بھی وقت ہمیں مہیا ہے ہم اس کے لیے اس کے دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا یہ بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پکڑ کے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بھائی آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور آپ پروگرام ختم کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، جانے والے تھے بریڈ فورٹ، تو اتنا لمبا سفر بھی ہے آپ کا، آپ کی نوازش ہے کہ آپ محبت کے ساتھ، اس قدر پیار کے ساتھ مجھے یہاں پر بیٹھے رہے. اور میں اپنے سننے والوں سے اب اجازت کا طلبگار ہوں، اور پھر جو میں جگر کے ایک شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اپنی یعنی بات چیت کا، کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. خوش رہیے، آباد رہیں. بہت شکریہ رفت بھائی. تو حاجی انور مغل صاحب ابھی کچھ پڑھیں گے، لیکن جب تک آپ کار میں جاتے ہیں ہم کمپٹیشن کے بارے میں یاد دلا دیں. ہاں تو میں کمپٹیشن کے بارے میں یاد دلا دوں کہ یہ میوزک کا ٹکڑا سن کر آپ نے بتانا ہے فلم کا نام. 01217531296 پر آپ فون کر کے اس کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور فرید راجہ صاحب آپ کے فون کا انتظار کر رہے ہیں. ہاٹ لائن نمبر یاد رکھیے گا 01217531296. اور اس کمپٹیشن کو جو بھی جیتے گا اس کو ایک نئی سی ڈی ٹریسپاس 2 لیجنڈ کنٹینیوز بائی گروی ڈی پیش کی جائے گی، جو کہ ہائی ٹیک ڈسٹریبیوٹر سمیتک شارلینڈ روڈ سمیتک والوں نے ریلیز کی ہے. This is Radio XM on 1296 AM. 8:28 ہو چکے ہیں. 10 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یاد ہے ذرا ذرا کا یہ پروگرام لے کر، اگر آپ نے اس میں شامل ہونا ہے، اس میں شرکت کرنی ہے، تو ضرور ہمیں فون کیجیے گا 01217531296. اور اگر کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے تب بھی یہی نمبر ہے ہمارا. اور یہ ہے میوزک جو ہم نے پلے کیا. آپ نے بتانا ہے فلم کا نام. ایک دفعہ پھر سن کر دیکھیے گا. او 01217531296 پر فون کر کے آپ ہمیں صحیح جواب بتائیں. تو اگر صحیح جواب ہوا آپ کا، آپ جیت سکتے ہیں نئی سی ڈی ٹریسپاس 2 لیجنڈ کنٹینیوز بائی گروی ڈی، جس کو ایشو کرنے والے ہائی ٹیک ڈسٹریبیوٹر سمیتک سے، شارلینڈ روڈ سمیتک سے. آئیے ایک کالر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہیلو ہاں جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں سور سنگھ بول رہا ہوں. جی فرماؤ. ست سری اکال جناب. ست سری اکال جی فرماؤ. میں تھانوں اجے ہونی تھوڑے نال گلاں کردا ہٹیا جی، تے تسی کچھ نہ خوش رہے نچائے، نہ کوئی بھنگڑا پایا، نہ کوئی ڈھول بجائے، نہ کوئی لڈو بنیا، منڈا سال دا ہو گیا. تساں تے پاکستانی ہندوستانی یاد کراتا، اوتھے خسرے ہوندے سن، ایتھے بھی ہوندے نے. ایتھے کیڑے نہیں ہے. اچھا میں تو نہیں پتا. ٹون لے ہون گے ٹون لے ہون گے. اچھا اسی تے سنیا سی پتاشا سے بن دیو، لڈو بن دیو تو کافی ہوندا. ریڈیو تے اسی لڈو بن رہے 3-4 دن ہو گئے نے. نہیں پیندا نا نہ کوئی دسا تو میٹھا کنا یا پکے آ. یہ دیکھو میٹھا ہی میٹھا ہے، سارا پیار ہی پیار. شاید ہے تہاڈی آواز دے وچ، تہاڈی گل بات دے وچ اتنی میٹھی گل بات کر رہے ہو، اتنی پیاریاں گلاں باتاں تسی سن رہے ہو اس دن دیاں. اس نال ود کے کی ہو سکدا ہے دسو؟ پر جے نا یہ منڈا کتے گورے نے 1 سال دا ہو جاندا نا، جی جی، تو نہیں بہہ جا کر دینی سی. وہ کس طرح؟ انہوں ہاں جی مار اتنے ڈانس ہونے سی، مار بوتل کھلنیاں سی، مار سی. اچھا اسی بھی پارٹی کریں گے، فکر نہ کرو. راجا صاحب تیاری کر رہے ہیں. فرید راجا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اسی ٹول ٹمکے کریں گے، باجے بھی بجائیں گے، اور بعد بینڈ بھی آؤ گے. ہاں جی، خسرے بھی آؤ گے اور نکلیے بھی آؤ گے جی، بینڈ بھی آؤ گے، سب کچھ ہوئے گا. فکر. اوکے سوارن سنگھ جی، بائے. تھینک یو ویری مچ. اور یہ سوارن سنگھ جی کہہ رہے تھے کہ برتھ ڈے کا پارٹی ہونی چاہیے. تو بھائی ضرور اگر آپ دعا کریں گے تو ضرور ہم ایک شاندار پارٹی کریں گے اور اس میں سب کو دعوت دیں گے. آپ نے وعدہ کر دیا ہمارے شاعر حضرات سے کہ آپ ان کے خصوصی ایک مشاعرہ کریں گے. بالکل، وہ بھی پارٹی ہوگی. ہاں جی. تو ہاں جی انور مغل صاحب، آپ بڑی دیر سے ہمیں وعدہ کر رہے ہیں کہ سنائیں گے حضرت امام حسین عالی مقام کی شان میں کچھ. ایوب بھائی، یہ محرم کا مہینہ ہے. حضرت امام عالی مقام کی قربانی جو ہے وہ بڑی عظیم قربانی ہے. میں
شاہ صاحب کی فرمائش پہ نعت سے پہلے یہ چند اشعار جو ہیں یہ جناب عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ ہمارے سامعین کو پسند فرمائیں گے. ضرور. وہ امام یقین جان حق روح دین، وہ امام یقین جان حق روح دین، شرح ایمان سر کربلا کر گیا، وہ امام یقین جان حق روح دین، شرح ایمان سر کربلا کر گیا، جگمگاتا ہے جو تاج توحید میں، ایک سجدہ وہ ایسا ادا کر گیا، جگمگاتا ہے جو تاج توحید میں، ایک سجدہ وہ ایسا ادا کر گیا، وہ امام یقین جان حق روح دین، بوند بوند اس کے بہتے ہوئے خون کی مہر تھی رب کعبہ کے قانون کی، زرد ہونٹوں پہ ٹھہری ہوئی پیاس سے سوکھتے موسموں کو ہرا کر گیا، وہ امام یقین، کون گمراہ ہے کون سچائی پر، اس نے ثابت کیا جان پر کھیل کر، کیسا شکوہ گلا موت سے خود ملا، کیسا شکوہ گلا موت سے خود ملا، صبر و ایثار کی انتہا کر گیا، وہ امام یقین، دیتا ہوگا مؤذن اذان کس طرح، دیکھ پایا فلک وہ سما کس طرح، سر کہیں تن کہیں یوں بھی سیر زمیں، تن کے سر کہیں تن کہیں یوں بھی سیر زمیں، راکب دوش خیر الورا کر گیا، وہ امام یقین، شر کی اس نے کبھی خیر خواہی نہ کی، کٹ گیا بیت جبر شاہی نہ کی، آنے والے زمانے کے مظلوم کو، آنے والے زمانے کے مظلوم کو کس قدر حوصلہ وہ عطا کر گیا، وہ امام یقین، ناز اس کے لہو پر شہادت کرے، ناز اس کے لہو پر شہادت کرے، وہ ہر ایک روشنی کی قیادت کرے، گل نہ ہوں گی جو صدیوں کے جھونکوں سے بھی، گل نہ ہوں گی جو صدیوں کے جھونکوں سے بھی، ایسی شمع ہوا میں جلا کر گیا، وہ امام یقین، جب برا وقت اسلام پر آ پڑے، مرتے دم تک یہ لازم مسلمان لڑے،
جب برا وقت اسلام پر آ پڑے مرتے دم تک ہے لازم مسلمان لڑے. صرف لفظوں میں اس نے نصیحت نہ کی, صرف لفظوں میں اس نے نصیحت نہ کی, وہ عمل کی زبان میں بتا کر گیا. وہ امام یقین جان حق روح دین. Only 24-hour Asian radio station. This is Radio XL on 1296 AM. اور آئیے ایک دفعہ پھر آپ کو کمپٹیشن کے بارے میں یاد دلا دیں کہ یہ میوزک کا ٹکڑا کون سی فلم سے ہم نے لیا ہے. فرید راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سو جاؤں گا, اگر صحیح جواب نہیں آئے گا تو سی ڈی وہ لے جائیں گے گھر پر اٹھا کر, تو جلدی کیجیے گا. 01217531296 پر فون کر کے آپ سی ڈی جیت سکتے ہیں. ٹریس+2 ہائی ٹیک میوزک ڈسٹریبیوٹر والے شارلٹ روڈ سمیتک میں انہوں نے ایشو کی ہے. آل ڈے گیو اوے ہے ریڈیو ایکسل پر. تو آئیے الحاج انور مغل صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ کوئی اور نعت شریف پیش کریں, کیونکہ بہت سی فرمائشیں آئی تھیں ہمیں نعت کی, تو ایک نعت ہو جائے. ایوب بھائی یہ وقار عظیم کی ایک نعت کے چند اشعار ہیں. ارشاد. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے. واہ. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرات مناسب نہیں, ان کی سرکار میں التجا کے لیے, ان کی سرکار میں التجا کے لیے. جنبش لب نہیں چشمے تر چاہیے, سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے. میں گدائے درے شاہ کونین ہوں, میں گدائے درے شاہ کونین ہوں. شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں, سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے. جو کچھ تجھے ملنا تھا ملا اور بھی کچھ مانگ, اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا. جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. میں گدائے درے شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر یا زیر زمین, ہو میسر زمین پر
یا زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، ان نئے راستوں کی غلط روشنی، ان نئے راستوں کی غلط روشنی، ہم کو راسائی ہے اور نہ راسائے گی، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو کھوئی ہوئی روشنی چاہیے، ہم کو آئین خیر البشر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے۔ جزاک اللہ الحاج محمد انور صاحب، یہ خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت پیش کر رہے تھے۔ اس وقت 9:10 باقی ہیں اور یہ پروگرام ہے مجھے یاد ہے ذرا ذرا۔ کمپٹیشن چل رہا تھا جس میں ہم نے ایک سی ڈی کا اعلان کیا ہے، اور ابھی تک رائے صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی صحیح جواب نہیں آیا، تو ہم کمپٹیشن کو چھوڑتے ہیں اور ایک اور طریقہ آپ کو بتاتے ہیں جیتنے کا۔ آپ فون کیجئے گا اور جو بھی 20واں فون نمبر ہوگا وہی ہمارا آج کا ونر ہوگا۔ 20th کالر جو ہے اس کو ہم وہ سی ڈی دے دیں گے۔ تو ابھی فون اٹھائیے گا 01217531296۔ دیکھتے ہیں راجہ صاحب گنتے جائیے گا، 20th کالر جو ہے وہ ہمارا آج کا ونر ہوگا، اور 9 بجے کے بعد ہم اس ونر کا اعلان کر دیں گے۔ کیا آپ اپنے گھر یا کاروبار کی جگہ کے لیے کرایہ دار کی تلاش میں ہیں؟ Across the Midlands, this is Radio XM on 1296 AM. 9:07 باقی ہے، اور کمپٹیشن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ 20th کالر کو ہم آج کی سی ڈی دے دیں گے۔ تو بھائی آپ فون کیجئے گا، ابھی میرا خیال ہے چانس ہے راجہ صاحب کہ نہیں، ابھی چانس ہے، تھوڑے سے اور کالر چاہیے، تو اس کے بعد 20th کالر جو ہے وہ ہمارا آج کا ونر ہو جائے گا۔ لائنز بہت بزی ہیں لیکن آپ کوشش کرتے رہیے گا، ہمارے تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تو اگلے 1-2 منٹوں میں میرا خیال ہے سی ڈی چلی جائے گی، اس کے بعد کمپٹیشن بند کر دیں گے اور ہم آپ کو گیت سنگیت سنوائیں گے، کیونکہ الحاج انور مغل صاحب ہمارے ساتھ ہیں 9 بجے تک، اور آخری نعت آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کیا سنوائیں گے آج حاجی صاحب ہمیں؟ یہ پھر ایوب بھائی ایک بڑی پیاری سی نعت ہے، اور اس میں حضور کی آمد کے سلسلے میں چند چھوٹے چھوٹے بڑے سادہ سے شعر ہیں، دل میں گھر کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، فرمائیے۔ چمن میں آمد خیر الورا کی جب خبر پائی، چمن میں آمد خیر الورا کی جب خبر پائی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی، محمد نے کچھ اس انداز میں اصلاح فرمائی، محمد نے کچھ اس انداز میں اصلاح فرمائی، کہیں اخلاق کا مایا
کہیں تلوار کام آئی، کہیں اخلاق کام آیا، کہیں تلوار کام آئی، کوئی کم فہم کیا سمجھے گا ذات سرور دی کو، کوئی کم فہم کیا سمجھے گا ذات سرور دی کو، سمندر سے زیادہ جس کی باتوں میں ہے گہرائی، سمندر سے زیادہ جس کی باتوں میں ہے گہرائی، گلستان جہاں میں پھول تو پہلے بھی کھلتے تھے، گلستان جہاں میں پھول تو پہلے بھی کھلتے تھے، چمن قدم جب آپ کے آئے بہاروں پر بہار آئی، قدم جب آپ کے آئے بہاروں پر بہار آئی، سمجھتی کیا ہے دنیا عاشقان شاہ بطحاں کو، سمجھتی کیا ہے دنیا عاشقان شاہ بطحاں کو، یہ دیوانے وہ ہیں جن سے سبق لیتی ہے دانائی، یہ دیوانے وہ ہیں جن سے سبق لیتی ہے دانائی، عمل جب تک کیا ہم نے محمد کی شریعت پر، عمل جب تک کیا ہم نے محمد کی شریعت پر، خدا شاہد ہے ہم سے گردش دوراں بھی گھبرائی، خدا شاہد ہے ہم سے گردش دوراں بھی گھبرائی، میں اکثر سوچتا ہوں جب وہ جلوہ سامنے ہوگا، میں اکثر سوچتا ہوں جب وہ جلوہ سامنے ہوگا، کہاں تک ساتھ میرا دے سکے گی میری بینائی، کہاں تک ساتھ میرا دے سکے گی میری بینائی، ہے یہ بھی معجزہ اعجاز ذکر سرور دی کا، ہے یہ بھی معجزہ اعجاز ذکر سرور دی کا، جب ان کا ذکر کرتا ہوں مہک جاتی ہے تنہائی، جب ان کا ذکر کرتا ہوں مہک جاتی ہے تنہائی، چمن میں آمد خیر الورا کی جب خبر پائی۔ جزاک اللہ الحاج انور مغل صاحب ہمارے مہمان تھے پچھلے 2 گھنٹے سے، بہت مشکور ہوں میں آپ کا، آپ نے بڑا روح پرور نعتیں پڑھی اور بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ پھر ہمیں بتائیے گا یہ جو پروگرام آپ اگلے سنڈے کو کرنے جا رہے ہیں اس کی تفصیل بتا دیں، پھر 9 بجے کی خبروں کا وقت ہونے والا ہے۔ ایوب سب سے پہلے کہ چند سیکنڈ میں میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ مجھے اس پروگرام میں آپ نے عزت دی، اور یہ جو نعتیں میں نے پیش کی دراصل یہ تو حضور کی خدمت میں تھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اس کاوش کو قبول کرے۔ اور جو پروگرام ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے اتوار کو 9 جون کو 4 بجے الحجرہ اسکول جو کہ ہب مور روڈ پہ ہے اسمال ایتھ میں، اس میں 4 بجے ہم شہداء اسلام کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں، برائے کرم اس میں 4 بجے تشریف لا کر اس پروگرام کی روحانی محفل میں شرکت کیجیے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ بہت بہت شکریہ انور صاحب، ہمارے مہمان تھے۔ مجھے یاد ہے ذرا پروگرام میں 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک 2 گھنٹے بڑا خوبصورت پروگرام پیش کیا۔ ابھی آئیے خبریں سنتے ہیں، اس کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔